السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس کے بعد ہر جان کو اس کا حساب دینا ہوگا. جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اللہ کی طرف سے ان کو اس کا اجر دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو برادران اسلام، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے ان دنوں میں، جب کہ ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ فلسطین، جس میں خون بہہ رہا ہے، 80 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہونے والی ہے، لیکن ایک درندہ صفت، ایک وحشی جو کہ ان مسلمانوں پر اب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور اب تک 20,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے. ان سب کو انتہائی وحشیانہ انداز میں سب کو ختم کر دیا گیا ہے. ان کے گھر سب برباد کر دیے گئے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں ختم کر دی گئی ہیں. نہ ان کے پاس کوئی کھانے یا پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ان کے ہاسپٹلز باقی رہے ہیں، اور ساری دنیا خاموش. کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. مدد کرنے کے لیے بھی کوئی آتا ہے تو وحشی درندہ بھاگا ہوا آتا ہے اور ان کو روک دیتا ہے. یہ ہے انسانیت. یہ ان لوگوں کی انسانیت جو کہ اپنے آپ کو انسان، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے بہت ہی خیر خواہ ہیں. حالانکہ یہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس خیر خواہی کا نام دیتے ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا اور کچھ ہوں، یہ سب وہ قومیں جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں. اور اسی دشمنی میں ان لوگوں نے جہاں مسلمانوں کے قتل عام کیے ہیں، وہاں اس انسانیت کو بھی اسی طرح ختم کیا ہے جیسے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی تاریخ میں انہی قوموں نے، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو یا برطانیہ کی صورت میں ہو، چاہے ان کی جنگ ویتنام میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، یا اب فلسطین میں ہو، کس طرح انہیں انتہائی بربریت کے ذریعے سے، وحشیانہ طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا ہے. یہ جو مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہے. آپ خود سوچ لیجئے کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم کس نے گرایا تھا؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا مسلمانوں نے وہ دہشت گردی کی تھی؟ اسی طرح ویتنام میں جو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، کیا وہ مسلمانوں نے کیا تھا؟ اسی طرح عراق میں دیکھ لیجئے، صرف اسلحے کی تلاش کی صورت میں اس کا بہانہ بنا کے اس کے پیٹرول پہ قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا گیا. تو یہ قاتل کون ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ نہیں. یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ انسانیت کا نام لے کر انسانیت کو ذبح کرتے ہیں. انسانیت کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن. تو لہذا ان سے کسی قسم کی توقع رکھنا، اقوام متحدہ جو ان کی ایک لانڈی ہے، جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کر لیں،
کتنی ہی جنگ بندی کی قراردادیں پیش کی گئیں، لیکن امریکہ بہادر نے سب ویٹو کر دی، اس لیے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے کہ فلسطین میں خون بہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی انسانیت کے علمبردار ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہمارے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے۔ بالکل نہیں۔ کشمیر میں بھی دیکھ لیجئے یہ قانون کہاں چلا جاتا ہے، فلسطین میں دیکھ لیجئے، اور جہاں پہ بھی اس دنیا میں خون بہہ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا حشر کیے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو بھی ختم کیا، انسانیت کو بھی رون ڈالا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کی تاریخ وہ اس قسم کے سارے ظلم و ستم سے بالکل پاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قانون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کا بھی قانون دیا ہے، امن کا بھی قانون دیا ہے۔ اللہ کی یہ شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پر آپ نے عمل بھی کیا اور کر کے دکھایا کہ کس طرح جنگ کی جاتی ہے، اور ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین اور دوسرے جتنے بھی سپہ سالاران گزرے ہیں، سب نے اسلام کے احکام کی پابندی کی، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک، کہ جنہوں نے کسی بھی ایک معصوم کا خون نہیں بہایا۔ انہوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، اس کے ذریعے سے ہی جنگوں میں وہ اسلامی قوانین کر کے دکھائے ہیں۔ تو اسلام کا سب سے پہلا جو قانون ہے یہی قانون عدل و انصاف ہے، اور اسی لیے ہمیں یہی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ کے لیے شہادت کے لیے بالکل ہی تیار ہو جاؤ، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ تم نے گواہی دینی ہے، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، اور یہی تقوی سے قریب ترین بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر یہی نہیں، جبکہ کفار قریش نے مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روک دیا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی سے بغض، دشمنی، جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا، تو یہ دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں بتا دیا کہ ہمارے قول و عمل میں جب تک کہ عادل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کوئی بات کہو تو عادل کی بات کرو، عدل سے انصاف سے بات کرو،
چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی بات کی ترغیب دی ہے کہ جب بھی ہو ہم نے عفو درگزر، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جن لوگوں کو بھی کسی قسم کی ظلم کی بات ہوتی ہے تو وہ فتح پاتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جس نے ظلم کے بعد جنگ کی اور نصرت پائی تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اور اصل حرج اور گناہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے بھی صبر کیا، معاف کر دیا، تو یہ بہت ہی بلند ارادوں کی بات ہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھ لیجئے، اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جس کے خلاف کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم اس طرح نہیں ہیں کہ ایک گال پہ تھپڑ مار دیں تو دوسرا گال آگے کر دیں، نہیں، ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے گناہ کا، اپنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے بہتر کیا ہے، اس کے لیے فرمایا دیا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، عفو درگزر سے کام لیا، تو وہ بہتر ہے، اس کی بہتری کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب لازمی بدلہ لیں، ایک وہ چھوٹی موٹی بات ہے جس کو معاف کیا جا سکتا ہے، ایک کوئی بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کے لیے آپ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر ڈالیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، اسی سے ہمیں بچایا گیا ہے۔ اور آخر میں پھر اس آیت میں یہی کہا گیا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اصلاح کر لی، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اس شریعت میں رہتے ہوئے عفو درگزر کا معاملہ کریں، لیکن جہاں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، دشمنی ہوگی، وہاں ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس کا پوری طرح مقابلہ کریں۔ اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان اہل کتاب کے بارے میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے واپس لوٹا دیں، تمہارا ایمان چھین لیں، تمہیں کفر اور شرک کی طرف لے جائیں۔ ان کی پوری یہی طاقت ہے، یہی ان کا مطالبہ ہے، یہی ان کی کوشش ہے۔ حسدا من عند انفسہم، اس لیے کہ وہ حسد کرتے ہیں تم سے، جلن ہے ان کے دلوں میں، نہیں چاہتے کہ مسلمان رہیں، جبکہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی اسلام، یہی اصل حق ہے، یہی اصل اللہ کا دین ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ابھی ان کو معاف کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا پھر اس کے مطابق کام ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ یوں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہوتے، تو تم اس اچھے طریقے کے ذریعے سے اس کو ختم کرو۔ اچھا طریقہ ہمیں اس اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور وہی طریقہ ہے جو عفو درگزر کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تمہارا وہ بہترین دوست بن جائے گا، بہترین تمہارا دوست ہوگا۔ اور یہ چیز کس کو ملتی ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز، یہ معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور بہت ہی قسمت والے، بہت ہی نصیبے والوں ہی کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تعریف بیان کی گئی، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلام، ان سے کوئی الجھتے نہیں ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز جو ہمیں قرآن نے دی ہے، وہ امن ہے، عفو درگزر ہے، معافی ہے جو ہمارے آپس کے درمیان ہو۔ لیکن جب کہ وہ دشمن جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہمارا حق ہے، اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیات میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ سے کہ آپ اس میں وہ لوگ بیان کریں گے، وہ لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس زمین پہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جہاں پہ خون بہانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ فرمایا کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا، یہ فرض کر دیا تھا کہ جس نے بھی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی حق کے، تو وہ اور یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، تو وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور جس نے اس کو زندہ کیا، اس کی زندگی کا سامان کیا، تو وہ اس طرح ہے جس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا کتاب میں کہ تم زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، 2 مرتبہ تم یہ کام کرو گے اور تم بہت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے۔ اور پھر انہی کے بارے میں یہی فرمایا ان مشرکین کے بارے میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور ان میں سے کوئی واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، زمین میں ہر طرح کا فساد اور ہر طرح کی کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ فرمائے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ فرمایا کہ کسی بھی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مت قتل کرو سوائے حق کی صورت میں، اور جو بھی مظلوم مارا جائے گا تو ہم نے اس کے جو مالک ہے، اس کا جو نگراں ہے، اس کے لیے ایک دلیل بنا دی ہے
تو اسی لیے قتل میں کسی قسم کی زیادتی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، اس لیے کہ اس کو مدد کی گئی ہے۔ اور اسی طرح فساد اور علو فی الارض، تکبر اور غرور کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ ہم نے آخرت کا گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں میں ناپ تول میں کمی مت کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور فرعون کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا، ان لوگوں کے لیے، ان فرعونوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور پھر زمین میں ظلم و فساد کا بازار گرم کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہہ دیا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، کہ فرعون جس نے زمین پر بڑائی اختیار کی، تکبر کیا، گھمنڈ میں پڑ گیا، اور وہاں کے لوگوں میں اس نے ان کو ذلیل کرنا چاہا، ان میں سے کچھ لوگ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو باقی رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو یہی ہے وہ فساد کی چیزیں جو قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں۔ اسی لیے پھر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ پھر اس قسم کے فساد، اس قسم کی ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور پھر اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرما دی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، کہ اے لوگو دشمن کی ملاقات کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اسی لیے عافیت کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہیں جب جنگ کرنی ہو تو پھر ثابت قدم رہو، پھر میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ جم کے لڑنا ہے اور اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے خلاف تم نے پھر جنگ کرنی ہے۔ اور پھر اسلام نے جو اس کے بارے میں ہمیں اصول دیے ہیں وہ اس آیت میں بیان کر دیے گئے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ قتال جو ہوگا اللہ کی راہ میں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے حکم کے مطابق۔ جہاں پہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن، ان کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں گے اور جنگ کریں گے، یہی وہ فی سبیل اللہ جنگ ہوگی، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور مشرکوں سے تمام سے قتال کرو، جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم ان سے بھی قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا اصل بات یہی ہے کہ ہم اس دشمنی کو، زیادتی کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، کہ حرمت والے مہینے دوسرے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اور جو جتنے بھی حرمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔
تو تم پہ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کا بدلہ اس کو دو جیسے کہ اس نے کیا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ فرمائیں کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، کہ تم لوگوں ان لوگوں سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے عہد توڑ ڈالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے زیادتی کی تھی، ابتدا کی تھی۔ اور اسی طرح جو ہم آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جب تک کہ ہم پوری طرح متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے ہم سے یہی کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ دیکھو آپس میں اختلاف میں مت پڑو، آپس میں اختلاف، نزاع اور لڑائی جھگڑے میں مت پڑو، اس لیے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو لہذا جب تک کہ مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، تبھی وہ صحیح معنی میں دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو نہ تو وہ اس حالت میں ہیں نہ ہی وہ دشمن کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر مدد کیسے آئے گی؟ مدد اسی وقت آئے گی جب اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اس کے مطابق دشمن کا مقابلہ کریں گے، تبھی وہ مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس بات کا احساس رکھے کہ اپنے ایک مسلمان ملک، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، اور ان انسانیت کے نام نہاد لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ بھی ان کے بارے میں کچھ سوچیں کہ کب تک یہ مسلمان کا خون بہتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم قديرا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، يتعجب كثير من الناس من مستوى الهمجية والوحشية التي يمارسها اليهود في غزة، ويتعجب الكثير منهم من الرضا الغربي والسكوت عما يرتكبونه من مجازر، وما هذا التعجب إلا بسبب الظن الحسن لما يتمتع به الغرب من عدالة
وإنسانية، وهو ما ثبته الإعلام الغربي في العقلية الغربية، وفي ظل النفوذ الإعلامي الذي شكل وما زال يشكل عقول الناس وأفكارهم وتصورهم للأمور وتصورهم للأحداث تشكيلاً محكماً ومتفارثاً. نحتاج أن نخرج من دوامة الإعلام ونتأمل في الحقائق التاريخية الحيادية التي تحكي الواقع كما هو على الطبيعة بدرجة مقبولة من المصداقية، ومن ثم يكون تصورنا أصح وأعقل. أيها الإخوة، يمتد تاريخ الحروب بين البشر لآلاف السنين، يقصد من وراء تلك الحروب كما هو المعهود فيها جنى المصالح المادية المتعددة وتحقيق التفوق السياسي أو الاستحواذ على السلطة. أضف على ما ذلك ما صاحبته العديد منها من أغراض دينية، ولكن المتأمل يلحظ أن معظم تلك الحروب افتقدت المبادئ والأخلاق الإنسانية، قتل فيها ملايين البشر بحق وبغير حق. حروب الرومان وما قبل الرومان، حروب المغول، حروب الصينيين واليابانيين، الحروب الصليبية، حروب المهاجرين الأوروبيين مع سكان أمريكا الأصليين، ما يسمون بالهنود الحمر، والمذابح الرهيبة التي ارتكبها الرجل الأبيض في حق عشرات الملايين من هنود الحمر رجالاً ونساء وأطفالاً، وعلى رفاتهم وأشلائهم تشكلت أمريكا، وكذلك ما تعرض له سكان أستراليا الأصليين، ما يسمونهم الأبوريجيين من شبه العبادة من قبل البريطانيين المحتلين من أستراليا. وشهد القرن المنصرم شهد كذلك حربين عالميتين استغرق في الأولى 4 أعوام والثانية 6 أعوام، أي 10 أعوام كاملة من الحروب الوحشية الطاحنة. أبيد فيها عشرات الملايين من البشر في الأولى، أكثر من 16 مليون إنسان، أكثر من 7 ملايين إنسان مدني لا علاقة له بالحرب، وفي الثانية أكثر من 80 مليون إنسان. ولم يكن القتلى من المحاربين فقط، بل حتى من الأطفال والرجال والنساء غير المحاربين. وتميزت الحرب الثانية من الحربين بأفظع عمليات التدمير التي لم تكن كلها لغرض حربي، بل كان بعضها بسبب حقد الإنسان ورغبته بالانتقام. ولكن الله تعالى الذي أرسل لنا هذه الشريعة السمحاء أعطانا قوانين الحرب والأمن، وأعطانا فيها قواعد نمشي عليها. فالعدل هو القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره. في القرآن ورد الأمر بالعدل والإشادة بالمنصفين والمتصفين به، والنهي عن الظلم والتشنيع على مرتكبيه في أكثر من 350 موضعاً. وقد يعبر عن العدل أحياناً بالقسط وإقامة الميزان أو ما يدل على هذا المعنى، كما يعبر عن الظلم بالبغي والعدوان والبخس والطغيان. العدل في الإسلام أيها الإخوة قيمة مطلقة ذات ميزان واحد يلتزم به المسلم كواجب أساسي مستقر في المنشط والمكره، وفي حالة الصداقة والعدوان، وفي القول والعمل، وفي الفعل والترك.
أن الله يعلم ما تبع النفوس عليه، وجعل للإنسان الخيار في تهذيب نفسه أو إفسادها، وأمره بالعدل في كل حال، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولم يكن أحد أعدى للمسلمين من الذين صدوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم، ومع ذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يحذرهم الله عز وجل مع أنهم أخرجوا من المسجد الحرام، ولكن العدوان لا، إنما هو العدل مطلوب في القول والعمل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، ومن عن التابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم، اللهم عليك بالظالمين، عليك باليهود الغاشمين الخائنين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أسقنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم اسقنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم انزل علينا الغيث، غيث مغيثا مريئا غدقا. اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاتلين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.